سید عرفان ابن سید اسماعیل صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے عشق نبی اور سچے عاشقین۔ یہ ملکہ پور کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین۔ الحدیث بخاری شریف۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام اور ملت اسلامیہ کے نوشگفتہ پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے یہ عالم آبغ الوجود میں آیا اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ اس نے مختلف زمانے میں متعدد انبیاء و رسول کو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہر زمانے میں مصلحین اقوام پیدا ہوتے رہے اور سبوں نے اپنی قوم کو ہدایت و صداقت، توحید و رسالت کی تعلیم دی، مگر ان تمام بانیان مذاہب اور ہادیان قوم کی تعلیمات کا جائزہ لیجیے تو ایک مشترک چیز تقریباً ہر مذہب کے بانیوں میں آپ کو ضرور ملیں گی۔ وہ یہ ہے کہ رہبران قوم میں سے ہر ایک نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ لوگوں مجھے سے پیار کرو، مجھے سے محبت کرو۔ اور اس تعلیم کا راز یہ ہے کہ ہادی و پیغمبر کی بعثت ہی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ اس کی باتوں کو مانیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسے اپنے دل میں جما لیں۔ لیکن ان سب کا دار و مدار نبی سے عشق و محبت پر ہے۔ اگر نبی سے محبت نہیں ہے، قلبی لگاؤ اور عقیدت نہیں ہے تو ان کی باتوں کا نہ کوئی وزن ہوگا اور نہ اثر ہوگا اور نہ ہی ان کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ چنانچہ اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس قوم کے اندر اپنے ہادی و پیغمبر سے جتنی ساری عقیدت تھی اور حقیقی محبت تھی، جو عشق میں جتنا پکا تھا وہی عمل میں پختہ نکلا، جو عاشق صادق تھا وہی مومن کامل بنا، جس کو نبی سے گہرا تعلق تھا اس نے اس کی تعلیمات کو دل و جان سے لگایا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا۔ الحاصل یہ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنی ذات سے عشق و محبت کی تعلیم دی۔ شہدائیان نبوت اسی قانون خدائی اور دستور الہی کے مطابق جب باریۂ امام الانبیاء، محبوب کبریا، خاتم الرسول، ہادی سبول، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ لوگوں جب تک دنیا کی محبوب ترین چیزوں سے زیادہ مجھے سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ جس کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں رسول کی عظمت نہ ہو، جو رسول عربی کا عاشق نہ ہو، جو تاجدار مدینہ کا شہدائی نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن کامل نہیں۔ حب نبی ہی تکمیل ایمان ہے، عشق رسول ہی ایمان کی بہار ہے۔ جو رسول سے محبت کرے گا وہی خدا کا فرما بردار ہوگا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا محبوب بنے گا، جو شمع رسالت کا پروانہ بنے گا وہی دنیا و آخرت کا ستارہ بنے گا۔ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، قرآن کی یہی بشارت ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا فرما بردار بنے گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کی محبت و اطاعت سے کون کیا بنا ہے۔ سیدنا ابوبکر نے نبی سے محبت کی تو صدیق اکبر بن گئے، عمر بن خطاب نے نبی سے محبت کی تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان بن عفان نے نبی سے محبت کی تو غنی بن گئے، علی بن ابی طالب نے نبی سے محبت کی تو حیدر کرار بن گئے، حضرت خدیجہ نبی پر شیدا ہوئی تو طاہرہ بن گئے، حضرت عائشہ نبی پر فدا ہوئی تو صدیقہ بن گئے، سعد سعید اور عبد الرحمن بن عوف نے نبی کی اطاعت کی تو جنت کی بشارت ملی۔ صحابہ کرام نے، عرب کے بدوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال کو نچھاور کیا تو صحابہ کا خطاب ملا اور انہیں عشق نبی کے صدقے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تمغہ مل گیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ عاشقان نبوت، اب آپ دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو دور نبوت کی بات ہے، یہ تو نور محمدی کا کرشمہ تھا۔
یہ تو آفتاب رسالت کی ذوفشانی تھی کہ جس پر اس کی کرن پڑی اس کی دنیا بدل گئی، دل کے نہا خانوں میں اجالا پھیل گیا، ہر ذرہ خورشید بن گیا۔ اب تو ہم میں نبی کی ذات اقدس موجود نہیں ہے، ہاں نبی کی ذات موجود نہیں ہے، مگر نبی کا فرمان باقی ہے، نبی کا کلام باقی ہے، نبی کا لایا ہوا قرآن باقی ہے، نبی کی لائی ہوئی سنت باقی ہے، رسول کی ارشاد باقی ہے، رسول کی لائی ہوئی شریعت باقی ہے۔ نبی کے فرمان کو بجا لاؤ، نبی کے کلام سے محبت کرو، اس کے لائے ہوئے قرآن پر عمل کرو، اس کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرو، رسول کی سنت کی ارشاد کرو۔ یہی عشق رسول ہے، یہی حب رسول ہے، اپنے نبی سے عشق کا یہی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، خلفاء راشدین کا بھی یہی طریقہ تھا، اور سچا عاشقان نبی علماء دیوبند نے بھی اس کا سبق دیا ہے اور یہی کر کے دکھلایا ہے۔ قرآن کو پھیلایا، فرمان رسول کو عام کیا، اور ہندوستان جیسے کفرستان میں انگریزوں کے دور اقتدار میں بھی احیاء سنت اور احیاء سنت کی شریعت کی حفاظت اور احیاء سنت کا فریضہ انجام دیا۔ اسے کر کے سب عاشق رسول بنے، اپنے نبی سے عشق کا یہی طریقہ ہے۔ حاضرین مسجد، حقیقی عشق تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن کچھ جاہلوں نے فسق کو عشق سمجھ لیا، بدعت دین کو حب نبی کا نام دے دیا، خرافات کو رواج دے کر اسلام کو بدنام کر دیا۔ عشق نبی بدعت رسول کو بدعت دین کو بھلا کر بدعت دین کو اپنا لیا، سنت رسول کو بھلا کر بدعت کو اپنا لیا، عشق نبی کا لبادہ اوڑھ کر جہلا اور ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں عشق نبی کیا ہے، حب نبی کسے کہتے ہیں۔ بریلویوں سے پوچھے کہ حب نبی کیا ہے، عشق نبی کسے کہتے ہیں، اس کا اظہار کس طرح کرے، تو یہ حشمت علی کی امت اور احمد رضا کے بندے یہی کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میلاد کی محفل قائم کرو، مرغ پلاؤ بناؤ، پیروں کو کھلاؤ، کملی والے کی ولادت کا تذکرہ آئے تو صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب 12 ربیع الاول آئے تو دھوم دھام سے جشن ولادت نبی بناؤ۔ یہی حقیقی محبت ہے، یہی عشق رسول ہے، اپنے نبی سے عشق کی یہی علامت ہے، یہی معیار محبت ہے۔ او رضا خانیوں، تمہیں کس نے اظہار محبت کا یہ طریقہ سکھلایا؟ آقا مدنی کالی کملی والے نے تمہیں یہ معیار محبت دیا، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے تمہیں یہ معیار محبت دیا، محدثین اور تابعین تابعین عظام نے تمہیں یہ معیار محبت دیا۔ کس نے یہ معیار محبت دیا؟ بتاؤ، کیوں نہیں بتلاتے؟ تم ہرگز نہیں بتلا سکتے، قیامت کی صبح تک تمہیں جرت نہ ہوگی، کیونکہ تمہاری ایجاد ہے، تم نے پیٹ پالنے اور جیب بھرنے کے لیے دین میں نئی بات پیدا کی ہے اور یہ معیار محبت قائم کیا ہے۔ اکابرین امت اور اسلاف ملت میں سے کسی نے یہ نہیں کیا، کیونکہ پورے اسلامی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اسلامی تاریخ اور عشاق نبی کی داستان ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوت میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، عمر فاروق کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، عثمان غنی کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، تابعین عظام کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، بلکہ زمانہ نبوت سے لے کر اب تک ہر زمانے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آ رہی ہے، مگر کسی صحابی نے کسی تابعی نے جشن ولادت نہیں منایا، کسی صحابی نے مدینہ کی گلی اور دیواروں کو اس تاریخ میں نہیں جگمگایا۔ اگر جشن ولادت اور میلاد النبی ہی عشق نبی کی علامت ہے اور یہی معیار محبت ہے تو بتلاؤ ابوبکر عاشق رسول نہیں تھے؟ فاروق اعظم محب الرسول نہیں تھے؟ شمع رسالت کے صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے نہیں تھے؟ ضرور تھے، وہ سب کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، مگر تم جیسے مجنون نہیں تھے، تم جیسے نام کے دیوانے نہیں تھے۔ وہ سب کے سب اپنے نبی سے عشق و محبت کے پیکر تھے، انہوں نے کبھی یہ چشم و چراغاں نہیں کیا، اور آج بھی جو سچے عاشقین نبوت صلحاء امت ہے وہ ان خرافات میں نہیں پڑتے۔ اور غضب تو یہ ہے کہ جب علماء حق انہیں ان جشن جلوس اور چراغاں سے منع کرتے ہیں تو یہ انہیں گستاخ رسول کہتے ہیں کہ جلسہ جلوس مذہبی شعار ہے۔ افسوس ہے تم پر، افسوس کہ تم نے اسی دین سمجھ لیا، ہائے افسوس، جہالت بھی تم پر انگشت بدندہ اور شرمندہ ہے کہ جس دین کے لیے حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا گیا، جس دین کے لیے حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، جس دین کے لیے دور نبوت میں 356 صحابہ کرام شہید ہوئے،
جس دین کے لیے خلافت راشدہ کے دور میں 27,000 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جس دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، جس دین کے لیے امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے لگائے گئے، جس دین کے لیے امام مالک کے چہرے کو کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، جس دین کے لیے شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے، شاہ عبدالعزیز کو تکلیفیں دی گئی، غور کرو جس دین کے لیے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کو بالاکوٹ کی پہاڑی پر ذبح کیا گیا، جس دین کے لیے حضرت قاسم نانوتوی کو قید کرنے کی صحیح کی گئی، حضرت رشید احمد گنگوہی کو قید کرنے کی صحیح کی گئی اور جیل میں قید کیا گیا اور اذیتیں دی گئی، جس دین کے لیے حضرت شیخ الہند کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی، جس دین کے لیے حضرت شیخ الاسلام پر سوٹ وارنٹ جاری ہوا، جس دین کے لیے علماء کرام نے انگریزوں سے جہاد کیا، شاملی کے میدان میں شہید ہوئے، سولی پر چڑھائے گئے، اس دین کو احمد رضا خاں بریلوی اور ان کے چیلے چپاٹوں نے رسوم و رواج اور خرافات و بدعات سے بدنام کر دیا، جشن جلوس اور چراغا کو دین بنایا اور اسے ہی مذہبی شعار قرار دے دیا۔ حالی مرحوم مولوی احمد رضا خاں بریلوی پر ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ دے جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جل وغر وہ زمیں وہ زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہمیشہ سے اسلام جس پر تھا نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھا احمد رضا خاں۔ عاشقان نبوت، اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ کس کے دل میں نبی کی محبت ہے، کون رسول کا سچا پکا عاشق ہے۔ ارے جس کے دل میں نبی کی محبت ہوں گی، اسی نبی کے دین سے بھی محبت ہوں گی، جو نبی کا سچا عاشق صادق ہوں گا، اس کے دین کا بھی محافظ ہوں گا، جس کو رسول سے عقیدت ہوں گی، اسے اس کی ہر چیز سے محبت ہوں گی، نبی کی بات سے بھی محبت ہوں گی، نبی کی عطا سے بھی محبت ہوں گی۔ جو رسول سے محبت کرے گا، جو رسول وہ مدینہ کی گلیوں کی چیزوں سے بھی محبت کرے گا، وہ مدینہ کی گلیوں کی چیزوں سے بھی محبت کرے گا، جسے رسول سے محبت ہوں گی، مدینہ کی گرد غبار سے بھی محبت کرے گا، مدینہ کی کھجور کی گٹلیوں کو بھی آنکھوں سے لگائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ علماء کرامی نے عشق نبی کے لیے تکلیفیں برداشت کی اور اس کا صحیح معنی سمجھایا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا شیدائی بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینے اور عشق نبی کی خاطر تکلیفیں برداشت، آزمائشوں میں صبر کرنے اور عشق نبی ہی کی خاطر میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔